اصل مسئلہ تو شریعت میں یہی ہے کہ اگر کوئی جاندار کی پرنٹڈ تصویر، جو پرنٹ تصویر ہوتی ہے، وہ اگر کہیں دیوار پہ لگی ہے یا کہیں رکھی ہوئی ہے تو اس جگہ پہ نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، جائز نہیں ہے۔ لیکن دوسری طرف تصویر ایک ایسی چیز ہے جس میں ابتلا بہت زیادہ ہے، ہر گھر میں تصویریں ہوتی ہیں، ہر موبائل پہ تصویریں، تو اس میں پھر یہ تخفیف ہے کہ اگر بہت عزت کے ساتھ کہیں دکان پہ دیوار پہ نہیں لگی ہوئی، ایسے پڑی ہوئی ہے نا میز پہ جیسے، اور ڈیجیٹل تصویر کی بات نہیں کر رہا میں، پرنٹ تصویر کی بات کر رہا ہوں، وہ اگر اس طرح پڑی ہوئی ہے تو اس سے احتراز کرنا، بچنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ کس کس چیز کو آپ ڈھانپیں گے، کتنا ڈھانپیں گے؟ تو اس لیے پھر اس میں شرعاً مجبوری ہے انسان ایسے ہی نماز پڑھ لے۔ ہاں اگر تصویر کہیں لگی ہوئی ہے باقاعدہ عزت کے ساتھ، جو ہوتا ہے نا پراپر، جو اپنے پیر و مرشد کی تصویریں لگائی ہوئی ہوتی ہیں دیواروں پہ، تو اس میں پھر آپ اس کو ڈھانپ لیں۔ لیکن یہ بھی جب ممکن ہے جب آپ کا اپنا گھر ہو، کسی اور کا گھر ہے تو پھر آپ اس کو اتار کے، بہتر تو یہ ڈھانپ لیں، اگر وہ نہیں ڈھانپنے دے رہا تو پھر مجبوراً ایسے ہی نماز پڑھ لیں۔ یہاں مجھے ایک دلچسپ واقعہ یاد آیا، ابھی ہم اٹلی میں جب تھے، میرا یورپ کا سفر تھا، تو اٹلی میں ہم جب ایک ہوٹل میں گئے تو رہائش کے لیے ہمارے ساتھ دوست تھے، تو ہم جب گئے ہوٹل میں تو وہاں جو ہے نا کوئی عجیب سی فحش تصویریں بھی ایک دو لگی ہوئی اور مجسمے بھی بنے ہوئے، جو ان کے تو پتلے رکھے ہوئے ہوتے ہیں انہوں نے ان کے یہاں، تو اس کو برا نہیں سمجھا جاتا۔ اب ہم جب نماز پڑھنے لگے تو ہم نے ان تصویروں پہ پردے ڈال دیے نا، چادریں ڈال دی، دیوار پہ کوئی تصویر تھی اس پہ بھی، اور جو پتلے بنے ہوئے تھے مجسمے تھے ان کے اوپر بھی ہم نے ان کے چہروں کو چھپا دیا۔ صبح ہم نے چیک آؤٹ کرنا تھا تو ہم فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، تو گورا آیا جو بھی اونر تھا، دروازہ نوک کیا، ہم نے سلام پھیر کے دروازہ کھولا، وہ آیا، اس کی میرا خیال ہے کوئی ایجنٹ تھی، وائف بھی تھی اس کے ساتھ، دونوں اندر آئے، اور جب انہوں نے یہ منظر دیکھا کہ تصویروں کے اوپر چادریں ڈالی ہوئی ہیں، تو اس نے مجھے کیا ایسے ویل ڈن، یعنی اس نے یہ کہا کہ یہ لوگ ماشاءاللہ نماز پڑھ رہے ہیں اور عبادت کر رہے ہیں تو انہوں نے تصویروں کو چھپا دیا، تو مجھے یوں کہا ویل ڈن، تو میں نے بھی کہا ویل ڈن، شکریہ یعنی آپ کا۔ ہم بڑے خوش ہو گئے کہ بڑا خاندانی قسم کا انگریز ہے ماشاءاللہ، اور اس نے ہمیں اتنا اپریشیٹ کیا، اور مجھے تو لگا کہ اب یہ کلمہ پڑھ کے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں گے دونوں۔ تو خیر تھوڑی دیر میں مجھے آواز آئی بحث مباحثے کی، میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ پتہ چلا ہمارے ساتھ جو ہمارے ازمان بھائی تھے، جو ہم سفر تھے، وہ گورا کہہ رہا ہے پیسے دو۔ کس بات کے پیسے بھائی؟ کہہ رہے یہ تم لوگوں نے جو بیڈ کی چادر استعمال کی ہے نا، تصویروں پہ ڈالی ہے، تو یہ چادر کا ایکسٹرا استعمال ہوا ہے، یعنی چادر تو ہم نے اس لیے دی تھی کہ بیڈ پہ بچھائیں یا اوڑھ لیں، آپ نے ایک ایکسٹرا اس کو یوز کیا ہے کہ اس پتلے کے اوپر آپ نے چادر ڈالی ہوئی ہے، تو یہ جو ایکسٹرا استعمال ہوا ہے اس کے الگ سے پیسے ہوں گے۔ تو ہم نے کہا یہ دیکھو یار ان کی حرکتیں دیکھو صحیح نا، کہ ہم نے چادر گھس گئی ہے کیا تمہاری، ہم دوبارہ اتار کے ڈال دیتے ہیں یار اس کو بیڈ کے اوپر۔ اتنی دیر بحث کی ہے، تو وہ بھی ہمارے دوست تھے، انہوں نے بھی کہا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تجھے 5 روپے تو میری جیب سے نکال کے دکھا بھائی تو اس پہ کافی دیر ان کا جھگڑا ہوتا رہا۔ خیر انہیں دیے نہیں، انہوں نے بولا بھائی ہم چادر اتار کے واپس، یہ کوئی گھس تھوڑی گئی ہے چادر، ہم واپس رکھ دیتے ہیں۔ تو مجھے یاد آیا تھوڑی دیر پہلے تو بڑا ایسے انگوٹھے دکھا کے، تو وہ انگوٹھا اسی چیز کا دکھا رہا تھا کہ 50 روپے اور زیادہ دینے پڑیں گے تمہیں، شاباش۔ تو اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ بھائی آپ کسی اور کی جگہ پہ جا کے اپنی مرضی نہیں کر سکتے، تو آپ کسی کے گھر جائیں گے، آپ نے پتہ چلا کہ چادر اٹھا کے چیزوں پہ ڈال دی، وہ گھر والا بولے گا تو بھائی کیا کر رہا ہے؟ تو اب جہاں ابتلا زیادہ ہو، تصویروں سے بچنا ممکن نہ ہو، تو پھر وہاں پر نماز پڑھ لی جائے، اللہ تعالیٰ قبول کرنے والے ہیں، لیکن جہاں بچنا ممکن ہو، جتنا ممکن ہو تو پھر اتنا اہتمام کرنا چاہیے۔